تھا کیا، ان یہ جو ترمیم تھی میں تھا کیا؟ اس میں یہ تھا کہ پہلے پی ٹی آئی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پی ٹی آئی نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مسودوں پر دستخطوں کے معاملے پر صدر مملکت کی ٹویٹ، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدر مملکت کی ٹویٹ پر گہری تشویش کا اظہار۔ صدر مملکت کا ٹویٹ ہر لحاظ سے غیر معمولی، تشویشناک اور قابل اور ناقابل تصور ہے۔ صدر مملکت کی ٹویٹ کے بعد پوری قوم میں بے چینی اور اضطراب کی ایک سنگین لہر نے جنم لیا ہے۔ صدر پاکستان کے ٹویٹ نے ریاستی نظام میں اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلے مہلک ترین انفیکشن کو قوم کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ صدر مملکت کی ٹویٹ کے مندرجات کا ہر زاویے اور ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر مملکت کے ٹویٹ کے مفصل جائزے کے بعد اپنا رد عمل قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اب تو یہ ہو گیا، دیکھیں یہ معاملہ ویسے تو اب جائے گا عدالت میں جائے گا اور عدالت اس پہ کچھ کرے گی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان میں تھا کیا کیا۔ اس میں آفیشیل سیکرٹ جو ترمیمی ایکٹ کے تحت خفیہ ایجنسی کی تعریف میں آئی ایس آئی اور آئی بی شامل اور جنگی حالات کے ساتھ زمانہ امن بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ صرف جنگی حالات میں کچھ چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ اگر پیسفل انوائرمنٹ ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور جو آپ کو میں نے بتایا کہ خفیہ ایجنسی کی تاریخ میں آئی ایس آئی اور آئی بی کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق دشمن وہ شخص ہوگا جو ملکی مفاد کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ کسی غیر ملکی قوت اور ایجنٹ، غیر ریاستی عناصر، ادارہ، تنظیم، گروہ کے ساتھ کام کرے۔ ممنوعہ علاقوں میں دفاع پاکستان سے متعلق دفاتر، کیمپ آفس اور عمارت شامل ہے۔ جنگی گیمز، ٹریننگ، ریسرچ اور ترقی، مشقوں، نقل و حرکت، ان کیمرہ بریفنگ کے لیے فوج کے زیر قبضہ علاقے بھی ممنوع علاقے ہوں گے۔ پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی کوئی جگہ، عمارت یا پراپرٹی جہاں محفوظ معلومات یا اثاثہ رکھا جائے وہ ممنوع علاقہ ہوگا۔ ممنوع قرار علاقے کو الیکٹرانک، فزیکل، ورچوئل براہ راست رسائی کو غیر مجاز رسائی تصور کیا جائے گا۔ ممنوع علاقے تک رسائی، داخلہ، حملہ کرنا، تباہ کرنا جرم ہوگا۔ ممنوع علاقے کا اسکیچ بنانا، پلان یا ماڈل بنانا جو دشمن کے لیے فائدہ مند ہو جرم ہوگا۔ آفیشیل خفیہ کوڈ، پاسورڈ، الیکٹرانک اور جدید ڈیوائس، دستاویز کسی دشمن کو دینا جرم ہوگا۔ پاکستان کے اندر اور باہر دستاویزات اور معلومات حاصل کرنا جرم ہوگا۔ کسی بغیر انسان گاڑی، ڈیوائس کو ممنوع علاقے تک رسائی جرم ہوگا۔ کسی سرگرمی، آپریشن، اسلحے کے ذخیرے، ایجاد، آلات کی معلومات دینا جرم ہوگا۔ پاکستان کے اندر یا باہر غیر ملکی ایجنٹ کے پتے پر جانا یا اس سے منسلک ہونا دشمن سے رابطہ سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس دشمن کا نام یا پتہ یا معلومات ہوگی تو اس سے دشمن سے رابطہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر میری جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکلتا ہے پاکستان کے کسی دشمن کا تو مجھے پاکستان کے دشمن کا ساتھی تصور کیا جائے گا، پاکستان کا دشمن جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ خفیہ ادارے کے اہلکار، مخبر یا ذرائع کی شناخت ظاہر کرنا جرم ہوگا۔ 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اس اقدام میں جرم میں معاونت کرنے اور سازش کرنے والے کو بھی 3 سال سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ڈی جی ایف آئی کی طرف سے مجاز بنایا گیا جو ایس پی کے عہدے سے کم نہ ہو کسی شخص جگہ کی تلاشی لے سکے گا۔ ایسا کسی دستاویز، اسکیچ، اسلحہ، منصوبہ، ماڈل، الیکٹرانک ڈیوائس، نوٹ کو ضبط کیا جائے گا جو قانون کے تحت جرم ہو۔ گرفتاری کے دوران ضبط کیا گیا مواد تحقیقاتی افسر یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو دی جائے گی۔ تحقیقاتی افسر یا جی آئی ٹی تحقیقات 30 دن کے اندر مکمل کرے گا۔ اس کی رپورٹ پبلک پراسیکیوٹر کے ذریعے عدالت کو ارسال کی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہے۔ اس کے تحت تو تقریباً کسی کو بھی اگر پاکستان کا دشمن آپ نے ثابت کرنا ہے تو وہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے اندر وہ پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں آرمی ایکٹ ترمیم کے مطابق کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال کے بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ حساس ڈیوٹی پر تعینات فوجی اہلکار یا افسر ملازمت ختم ہونے کے 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ یعنی اب کیونکہ اس کو مین کہا گیا کہ جنرل فیض صاحب کے گرد گھومتا ہے کہ اب وہ 5 سال تک کیونکہ وہ ڈی آئی صحیح رہیں تو وہ سیاست نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے، جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو اسکینڈلائز کرنا یا اس کی تصدیق کرنا ہوگا۔ جرم کرنے والے کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی، سزا الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے اسے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ 5 سال تک سخت سزا ہوگی۔
5 سال تک سخت سزا ہوگی. پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی ترقی اور قومی یا اسٹریٹجک مفادات کی سرگرمیوں کی بلاواسطہ یا بالواسطہ اس کو شروع کر سکتی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ایک اعتراض ہوتا تھا کہ فوج جو ہے وہ کیسے کوئی بھی بزنس کر سکتی ہے, کوئی بھی کام میں SIFC اور یہ سارا اس سارے کو ظاہر ایک لیگل کور دیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. یہ 2 ترمیمی بل جو ہیں یہ قانون بن چکے ہیں کیونکہ 10 دن میں واپس نہیں آئے تھے, لیکن صدر پاکستان اب ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واپس بھجوا دیے تھے. اب یہ سارا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب یہ چیلنج ہوں گے وہاں پہ ہوگا, سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے گی. اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ صدر پاکستان اپنے ان ماتحت لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں جنہوں نے صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی بات جو ہے وہ نہیں مانی. یہ اس ٹویٹ نے پاکستان میں ایک کوحرام برپا کر دیا ہے اور بہت حیران کر دیا سب کو. یہ تہلکہ خیز ٹویٹ ہے کہ عارف الوی صاحب جو صدر پاکستان ہیں, جو اہم پوزیشن پہ ہے, جو سپریم کورٹ کمانڈر ہیں پاک فوج کے, وہ اتنے بے بس ہیں یا ان کو اتنا بے بس کر دیا گیا ہے کہ ان کے احکامات پہ ان کا عمل نہیں کر رہا. اور اتنے عام معاملے میں یہ دونوں جو ہیں یہ بل بن گئے, یہ بل جو ہے قانون بن گئے ہیں. اور انہوں نے معافی مانگی عارف الوی صاحب نے کہ جو بھی اس سے متاثر ہوگا میں اسے معافی مانگتا ہوں. اب اس پہ کیا ہوگا فردر, کس طرح چیزیں آگے چلتی ہیں, یہ جیسے اس کی تفصیلات آتی ہیں یا کاؤنٹر اس کا جو بھی آرگومنٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اب تک یہ تفصیلات ہیں. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسد عمر صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور باقی خیر یہ جو گرفتاریوں والے معاملات ہیں یہ سارے ان پہ ذرا بات کریں گے شام میں, اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ